أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون بھلا جس آدمی کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے بس وہ اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے نور کی روشنی میں ہے۔ اب جن لوگوں کے دل اللہ کے ذکر سے بھی اثر قبول نہیں کرتے ان کے لیے بڑی خرابی ہے اور یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نے بہت ہی بہتر بات نازل فرمائی، کتاب ہے باہم ملتی جلتی، بار بار دہرائی جانے کے قابل، جس کے پڑھنے سننے پر اللہ کا ڈر رکھنے والے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے جسم کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف جھکے پڑتے ہیں۔ یہ ہدایت ہے اللہ کی طرف سے، جسے اللہ چاہے اسی کو مل پاتی ہے، اور جسے اللہ راہ پر نہ چلاوے تو پھر اسے کوئی اور ہدایت دے ہی نہیں سکتا۔ ایک شخص تو وہ ہے کہ قیامت کے دن اس کے اپنے چہرے کے سوا بھیانک عذاب کو روکنے کے لیے اور کوئی چارہ نہ ہوگا، اور ظالموں کے لیے اعلان کر دیا جائے گا کہ اپنے کیے ہوئے کرتوت کا عذاب چکھتے ہی رہو۔ ان کے پہلے لوگ حق کو جھٹلانے کی ایسی ہی حرکت کر چکے تھے، پھر ان پر عذاب اس طرح آ پڑا کہ کبھی ان کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ کچھ پیش آنے والا ہے۔ پھر اللہ نے ان کو دنیا میں تو ذلت اور رسوائی کے عذاب میں مبتلا کیا ہی، لیکن آخرت کا عذاب اس کے مقابلے میں تو بہت ہی بڑے پیمانے پر آئے گا۔ کاش ان کو یہ بات ابھی سے معلوم ہو جاتی۔ اور ہم نے انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان فرما دی ہے تاکہ ان کو نصیحت حاصل کرنے میں آسانی ہو۔ قرآن عربی زبان کا بے عیب کلام، بیان میں کہیں نقص نہیں، تاکہ یہ لوگ اپنے بچاؤ کی فکر کر سکیں۔ اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی، ایک آدمی بہت سے آقاؤں کا غلام ہے اور ایک ملازم صرف ایک ہی مالک کی اطاعت میں مصروف ہے، کیا تمہارے نزدیک دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ کہ سب تعریف اللہ کے لیے ثابت ہے کہ اسی کی غلامی کرنے والا سب سے اچھا رہا، بلکہ اکثر لوگ ایسی سیدھی بات کو بھی نہیں جانتے۔ بے شک تم بھی مرنے والے ہو اور یہ بھی ایک دن مر جائیں گے، پھر قیامت کے دن تمہارے رب کے دربار میں تمہارے تمام جھگڑوں کا آخری فیصلہ کر دیا جائے گا۔